محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس دنیا میں نظام چل رہا ہے وہ دو طرح کا نظام چل رہا ہے۔ ایک نظام جس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، اور جو دوسرا نظام چل رہا ہے دنیا میں وہ تشریعی نظام اس کو کہتے ہیں۔ تشریعی اور تکوینی نظام دونوں پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن ہم تکوینی نظام کے پابند نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تکوینی نظام کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تکوینی نظام کو چلا رہے ہیں، اس کے ہم بالکل پابند نہیں ہیں کہ کب کیا ہوگا، ظالم کی حکومت ہوگی کہ نیک لوگوں کی حکومت ہوگی، دنیا میں کیا کیسے ماحول ہوگا۔ یہ تکوینی نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا نظام ہے جس کو تشریعی نظام کہتے ہیں، تشریعی نظام کے ہم پابند ہیں۔ تشریعی نظام کہتے ہیں شریعت کا نظام، کہ ہر زمانے میں ہر امت کے لوگوں کے لیے جو ایک دستور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے ہم پابند ہیں۔ جو بتایا گیا پیغمبروں کے ذریعے سے کہ ایسے زندگی گزارنا ہے، اس طریقے سے دنیا کے اندر رہنا ہے، شریعت کا پابند رہ کر کے قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس نظام کے یعنی تشریعی نظام کے ہم سب پابند ہیں۔ یہ اس لیے تمہید کے طور پر عرض کیا گیا کہ جو کئی جمعوں سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے جو فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جو ہمارے ہم سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی کہہ کر کے سن کر کے سمجھ کر کے نکل جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو اور ایمان بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو بات فرمائی ہے کہ یہ ہوگا، وہ چیز ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان ہمارا اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی بات کی صداقت سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، اجالے میں امت کو رکھا ہے کہ ہر چیز کو بتا دیا کہ کیا ہوگا، کب کیسے کیا ہوگا، اور اس زمانے میں اس فتنوں کے دور میں کرنا کیا ہوگا، بچاؤ کی کیا شکل ہوگی، کیسے تمہاری حفاظت ہو سکے گی، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کر کے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اندھیرے میں رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو ایک حدیث ہے، جو اس حدیث کا جو مکمل طور پر اس کے تعلق سے باتیں نہیں ہو پاتی، چونکہ وقت جمعہ کے دن کم رہتا ہے، آدھی ادھوری بات ہو پاتی ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ آج کے جمعے میں اس حدیث اس فتنے کی پوری مکمل بات کر کے ختم کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم سب یعنی صحابہ آپس میں بیٹھ کر کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم سب جو ہے فتنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو قیامت قائم ہو، قیامت سے پہلے یہ 3 فتنے آئیں گے۔ پہلا فتنہ ہوگا فتنے احداث کا، دوسرا فتنہ ہوگا فتنے دہیمہ کا، تیسرا فتنہ ہوگا فتنے سرہ کا۔ یہ 3 دور سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ یہ تینوں دور کا جو ماحول ہوگا، زمانہ ہوگا فتنوں کا، اس فتنے کے تعلق سے تھوڑا ڈیٹیل اور تفصیل میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی آج کے جمعے میں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے احلاس کا دور ہوگا، احلاس کا دور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ احلاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلاس ہی الحرب والحرب، فرمایا کہ یہ الحرب والحرب، بھاگنا اور جنگیں کرنا، ایک مطلب یہ ہے۔ اور ایک بہت بڑے جو ہے محدث گزرے ہیں، انہوں نے احلاس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلاس کہتے ہیں 2 چادریں لٹکانے کو گردن پہ۔
گردن پہ چادر لٹکانے کو کہتے ہیں، دونوں طرف چادر کا رخ لٹکتا رہے. اس طرح سے ایک دور آئے گا کہ لوگ چادریں جو ہے ایک چادر لیں گے اور گردن میں ڈالیں گے، اوڑھیں گے نہیں بلکہ گردن میں ڈالیں گے اور اس کا ایک کنارہ اسے لٹکا دیں گے اور دوسرا کنارہ ادھر لٹکا دیں گے، چھوڑ دیں گے. یہ دور آئے گا کہ اس دور میں لوگ اس طرح سے جو ہے ایک ماحول برپا ہوگا، لوگ اس طرح سے چادریں لٹکائیں گے. اب چادر چونکہ حدیث میں اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صرف اشارہ فرمایا، تلمیح کہتے ہیں اس کو، اشارہ. اب اشارہ اللہ کے نبی نے دے دیا، باقی مطلب سمجھو اس کو، مطلب امت کے فرد پر چھوڑ دیا، علماء پر چھوڑ دیا کہ مطلب سمجھائیں. اشارہ ہے یہ. اور فقہ حنفی میں بلکہ ہر فقہ میں نماز کی حالت میں اس طرح سے چادر لٹکانا مکروہ لکھا ہے. ایسے ادھر جو ہے چادر گلے میں گردن میں ڈال کر کے دونوں کنارہ چھوڑ دیا جائے اور اس طرح سے نماز پڑھی جائے. نماز فقہ حنفی میں کہیں سے کسی کتاب میں دیکھ لیں، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ چادر لٹکا کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ گردن میں چادر کا لٹکانا فتنے احلاس کا ایک مطلب یہ ہے کہ گردن میں دونوں طرف چادر کا لٹکا دینا. یہ در حقیقت اشارہ ہے یہودیوں کی طرف. دیوار گریا جو وہاں اسرائیل ہے، اسرائیل کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو دیوار گریا جو ان کا سب سے خاص معبد ہے اور جس کو خانہ کعبہ کا درجہ دیتے ہیں، وہاں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کے اور وہ لوگ جو ہے 3-4 ورق جو ہے کاغذ کا ہوتا ہے تورات کا، باقی مکمل کتاب تو ان کے پاس ہے نہیں. مکمل کتاب جو آسمانی کتاب اللہ کی کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. دنیا کے کسی مذہب کے پاس مکمل کتاب اس وقت موجود نہیں ہے. کچھ ورق ہے، کچھ کاغذات ہیں تورات کے، وہ لے کر کے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ پردہ لگائے ہیں، پردے کی اس طرف جو ہے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں دیوار گریا کے پاس اور ادھر جو ہے جنس ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے اور جھوم کر کے اس کو پڑھتے ہیں. یہودیوں کو دیکھیں گے، اسرائیلیوں کو اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کے. اور جو ان کا عبادت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اصل بتانا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو یہ مل جائے گا آپ کو کہ دیکھیں گے کہ وہ گردن میں وہ ڈالے رہتے ہیں، ایک ادھر لٹکائے رہتے ہیں، ایک ادھر لٹکائے رہتے ہیں اور سر کے اوپر ایک پیالی کی طرح جو ہے اس پہ رکھے رہیں گے. ایک پیالی جیسے جو ہے چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں، بڑی پیالیاں ہوتی ہیں، جیسے افطاری کے ٹائم میں یا بڑا جو آئٹم ہوتا ہے ناشتے میں، تو اس میں جو چھوٹے پرش ہوتے ہیں اس پرش ٹائپ یہاں رکھے رہیں گے. اب وہ کیا رہتا، پیج نہیں رہتا لیکن وہ کچھ ٹوپی ٹائپ رہتا ہے ان کا، اس پہ سر پہ رکھے رہیں گے اور یہ ادھر لٹکائے رہیں گے، ادھر لٹکائے رہیں گے. اس طرح سے وہ کھڑے ہو کر کے وہ 2-4 ورق ہے تورات کا، اس کو جھوم کر کے پڑھیں گے. اور یہی شکل دیکھیں گے کہ سعودین کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی نماز پڑھانے جب آئیں گے، بڑے وہاں کے جو ہے شیوخ، بڑے وہاں کے جو ہے بڑے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ، علماء بھی اور وہاں ائمہ بھی آپ دیکھیں گے، کعبہ شریف کے امام کو بھی دیکھیں گے، وہ وہی اسے لٹکائے رہیں گے اور وہاں اوپر وہ رکھے رہیں گے باندھ کر کے، وہ وہاں کٹوری نما بنا رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا احداث کا دور آئے گا، ان کا دور ہوگا، وہ زمانہ ان کا ہوگا، ہر طرف وہی ہوں گے، وہی ہر طرف رونما ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے وقت میں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کعبہ میں یہ ہو رہا ہے، مدینے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ہم اس کو ممبر سے کہتے ہیں، ہمارے لیے بالکل ہرگز وہ حجت نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں وہاں کے جو ہے ممالک عرب میں کنٹریز کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے عمل کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ہرگز حجت نہیں ہے. وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو ہم کی غلط کاپی کریں گے، وہ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم وہ کاپی کریں گے. کاپی کر سکتے تھے، صحابہ کے زمانے کی کاپی کر سکتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں صحابہ کیا کر رہے تھے. صحابہ اس لیے کہ ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ کے زندگی گزارنے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا قرآن حکم دے رہا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تو صحابہ کا تو مثال دے سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں صحابہ کیا کر رہے تھے، لیکن ان کے بعد جو ہے مکہ اور مدینہ میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے بالکل حجت نہیں ہے. وہ بھی قرآن کے پابند ہیں، وہ بھی حدیث کے پابند ہیں جتنا ہم پابند ہیں قرآن اور حدیث کے. ہمارے لیے صرف حجت قرآن اور حدیث ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے ضروری ہے.
باقی آج کے وقت میں جو عرب کنٹریز میں جو پہن رہے ہیں، جو اوڑھ رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، جیسی عبادت کر رہے ہیں، پوری نماز پڑھیں گے، ہم نے دیکھا ہے ویڈیو میں کہ نماز میں اتنا عمل کثیر کرتے ہیں، شاید آپ نے بالکل اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر دم ہاتھ یہ صحیح کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، صحیح دونوں ہاتھ کا استعمال، نماز پڑھ رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں کہ عمل کثیر اتنا کر رہے ہیں. کیسے ہم ان کی کاپی کریں گے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے لیے قرآن اور حدیث کا جو راستہ ہے بالکل واضح ہے، ظاہر ہے. عمل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث ہمارے لیے موجود ہے. تو فتنے احلاس بتایا گیا کہ یہ دور آئے گا، ان کا دور آئے گا. آج پوری دنیا میں تو وہی حاوی ہے، یا تو یہود یا سعود، وہی تو سب جگہ چل رہے ہیں. ایک دور آئے گا فتنے احلاس کا. اور دوسرا جو مطلب لکھا ہے محدثین نے، یہ الحرب والحرب، اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی جنگوں کا دور ہوگا اور بھاگنے کا دور ہوگا، نقل مکانی کا دور ہوگا. نقل مکانی تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ 18ویں صدی سے جو یہ بھاگ دوڑ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس ملک سے اس ملک جانا، اس ملک کو چھوڑ کر کے فلاں ملک میں جانا، 300-400 سال میں جتنا نقل مکانی لوگوں نے کیا ہے، کبھی کسی زمانے میں اتنی نقل مکانی نہیں. ملک شام میں کئی لاکھ لوگ جو ہے اپنا ملک چھوڑ کر کے کسی اور ملک میں، در بدر ملکوں میں جو ہے اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. افغانستان میں 1 لاکھ لوگ کی جانیں گئیں، 10 لاکھ لوگوں نے افغانستان کو چھوڑا. خود ہمارے ہندوستان میں جو بٹوارا ہوا، ادھر کے لوگ کتنے لاکھوں کی تعداد میں گئے ہوں گے، ادھر سے بھی لوگ ادھر آئے، کتنا جو ہے نقل مکانی ہوا، ادھر سے ادھر، ادھر کا ادھر. ایسے اسرائیل میں جہاں اس وقت جو ہے غزہ ہے، غزہ کے آس پاس میں لکھا ہے کتابوں میں کہ 500 گاؤں نام کے ساتھ ہے، عربی نام تھا گاؤں کا. وہ 500 گاؤں اس وقت بالکل میپ سے ختم، جغرافیہ میں کہیں ہے ہی نہیں، سب ختم. گاؤں اجڑ گیا، تباہ ہو گیا. وہاں کے جو لوگ تھے کچھ تو شہید ہو گئے، کچھ چلے گئے ادھر ادھر، ختم ہی ہو گیا ان کا. اس کا نام ہی الحرب، یہ احلاس کا دور ہوگا. ادھر بھاگنا، ادھر جانا، ادھر دوڑایا جانا، ادھر سے بھاگ کر کے وہاں جا کر ٹھکانہ بنانا، یہ دور ہوگا. اور یہ ہو کر کے یہ تکوینی نظام کا حصہ، اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے. یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے. ورنہ آپ ایک سمپل کے لیے دو جو ہے بڑی لمبی حکومت، 2 قوموں نے حکومت کی ہے، بڑی لمبی حکومت کی ہے. اور دونوں قوم کا حال اگر دیکھیں گے، ایک خلافت عثمانیہ کی جو پیریڈ رہا ہے، خلافت کا جو دور رہا ہے، وہ بہت لمبا زمانہ رہا ہے. بڑے سالوں تک انہوں نے خلافت کی ہے اور پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. خلافت عثمانیہ پوری دنیا پہ ان کی خلافت تھی، بڑی عظیم سلطنت تھی. لیکن کہاں سے انہوں نے ان کی شروعات ہوئی تھی؟ بالکل جھوپڑ پٹی کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، در بدری کی جو ہے زندگی گزار رہے تھے. کہیں یہاں قبیلہ، کائی قبیلہ، کہیں وہاں قبیلہ، اسے مختصر چھوٹا سا قبیلہ تھا ارطغرل غازی کا. لیکن اللہ نے جب ان کو سربلندی دی اور اللہ نے جب ان کو ترقی دی تو پوری دنیا پہ وہ چھا گئے اور پوری دنیا پہ ان کی خلافت قائم ہوئی. اسی طرح انگریزوں کی مثال لے لیں. انگریز، ایک وقت تھا کہ انگریز جو ہے سفارش کرتے تھے مسلمان بادشاہوں سے کہ آپ اپنے یہاں تعلیم حاصل کرنے کی ہمیں اجازت دے دی جائے. یہ اندلس کا بتا رہا ہوں. اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو انگریز لوگ سفارش کرتے تھے کہ ہمیں پڑھنے دیا جائے تاکہ ہمارے یہاں کے لوگ جائیں، اسٹوڈنٹ جائیں اور وہاں جو ہے ایجوکیشن حاصل کریں، پڑھائی کریں. مسلمان بادشاہوں کے بعد اتنا علم تھا، اتنی جو ہے استعداد، ایجوکیشن اتنا ہائی تھا کہ وہ درخواستیں لگاتے تھے. لیکن انہی انگریزوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، اللہ ہی کی طرف سے نظام تھا، جب ان کو ترقی دی اللہ تعالیٰ نے تو ایسی ترقی جو ہے انگریزوں کو ملی کہ پوری دنیا میں صرف انگریز ہی انگریز. ان کے بارے میں لکھا، اور یہ صحیح لکھا ہے، جتنا ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، یہ صحیح معلوم ہوگا کہ انگریزوں کے دور حکومت میں سورج غروب بھی ہوتا تھا، سورج طلوع بھی ہوتا تھا. یعنی جہاں سورج نکلتا تھا جہاں سے اور جہاں سورج غروب ہوتا تھا، پورے پہ حکومت انگریزوں کی تھی. کہیں کوئی دنیا کا کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں انگریز کی حکومت نہ ہو. اتنی بڑی حکومت اللہ نے ان کو دی،
اسی کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی روشنی میں سمجھے، جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، قل اللہم مالک الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، بالکل سیم یہی ترجمہ ہے، قل اللہم مالک الملک، اے محبوب نبی فرما دیجئے اللہ ملکوں کا، حکومتوں کا مالک ہے، ملک کا، حکومت کا مالک اللہ ہے، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، ملک جس کو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ملک لے لیتا ہے، کبھی ان سے لیا ان کو دیا، کبھی ان کو دیا ان کو دیا، آزمائش کے لیے کہ دیکھیں تمہیں حکومت دے رہے ہیں تو کیسی حکومت تم کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو ٹھیک، تمہاری جگہ کوئی دوسرا آئے گا۔ ان کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، حکومت بھی ان کے لیے آزمائش کی چیز ہوتی ہے حکمرانوں کے لیے۔ تو اللہ خود فرما رہے ہیں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے اللہ چاہتے ہیں ملک لے لیتے ہیں، حکومت لے لیتے ہیں، کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو عزت دے دیتے ہیں، بڑی عزت اس کو مل جاتی ہے، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ سب معاملات ہیں، اللہ ہی کی قبضۂ قدرت میں یہ سب کچھ ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اسی پر فٹ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس کو حکومت دی ہے، اور بہت حکومت، بڑی لمبی حکومت دے دی ہے۔ ہی الحرب والحرب، یہ بھاگنے کا دور آئے گا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھاگنا ہوگا، جنگوں کا ماحول ہوگا، حرب کہتے ہیں عربی میں جنگ، جنگوں کا ماحول ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں جنگ تو کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی وہاں جنگ جیسا ماحول بن رہا ہے، یعنی پوری دنیا چپیٹ میں ہے اس وقت جنگوں کے، لڑائی کے، کہیں ہو رہی ہے کہیں ماحول بن رہا ہے، لیکن ہے جنگوں کا ماحول۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور احلاس کا آئے گا، اور دوسرے دور کے بارے میں فرمایا کہ فتنے سرا کا دور آئے گا۔ سرا خوشحالی کو کہتے ہیں عربی میں، خوشحالی کا دور آئے گا۔ آج سے جو ہے 40 سال پہلے کے دور میں کتنی خوشحالی تھی اور آج کتنی خوشحالی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی تیز رفتاری کے ساتھ خوشحالی اور زیادہ آتی جا رہی ہے۔ اتنے اس ملک کے ہی بدحالی، اتنے بدحالی ہونے کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں بڑا زیادہ خسارہ ہو رہا ہے، ملک بڑے خسارے میں جا رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، مہنگائی ہے سب کچھ، لیکن اگر ہم 40-45 سال پہلے کا اگر ہم دیکھیں اس حساب سے تو ہم بہت زیادہ ہی خوشحالی میں ہیں، اور اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ خوشحالی کا دور آئے گا، کتنی فراوانی ہے اس وقت۔ اور خوشحالی یہ ایک فتنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، آزمائش جس قدر جو ہے آزمائش خوشحالی میں ہوتی ہے، تنگی اور مصیبتوں میں نہیں ہوتی ہے۔ کاد الفقر یودن کہا گیا ہے کہ جو ہے فقر و فاقہ، غربت، پیسے کا کم ہونا یہ بھی دقت کی چیز ہے، لیکن ایک ہی روایت ملتی ہے کہ قریب ہے کہ آدمی جو ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، کنگال ہونے کی وجہ سے غلط قدم اٹھا لے، قریب ہے کہ وہ کفر اختیار کر لے، کافر ہو جائے۔ لیکن اگر روایتوں کو، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو جب پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک پیسے کا ہونا ہے۔ پیسہ بہت ہو جائے، دولت بہت ہو جائے، خوشحالی بہت ہو جائے، یہ انسان کو فرعون بنا دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ تباہی کی چیز ہے یہ۔ اسی لیے انسان ترقی روحانی اعتبار سے مصیبتوں میں کرتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے تو پیسوں میں نہیں پاتا ہے، وہ زیادہ تر جو ہے کم پیسوں میں پاتا ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، اللہ کی قربت جو نصیب ہوتی ہے عام طور سے مصیبتوں میں ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ خوشحالی کا دور، پہلے زمانے میں جو گناہ ہوتا تھا، 100 سال میں جو گناہ ہوتا تھا، وہ 100 سال کا گناہ آج کے اس خوشحالی کے دور میں ایک رات میں گناہ ہو جاتا ہے،
ایک رات میں تو اللہ کے نبی کا رحمت ہے، رحمت للعالمین اللہ کے نبی ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ کوئی گناہ ہوتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے تھے فرشتے کو کہ جاؤ، اب ان کے رہنے کا کوئی وجہ نہیں ہے دنیا کے اندر، اور اس بستی کو تباہ کر کے چلے آؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بستی تھی، اس بستی کے لوگ لڑکوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، بس اتنا گناہ تھا ان کا، اور اتنا خطرناک گناہ اللہ کے نزدیک تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور عبرتناک سزا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں بتایا گیا کہ قوم لوط کو زمین صحیح سے اٹھایا گیا اور اتنا اوپر لے جایا گیا کہ ان کی آوازیں آسمانی دنیا کے لوگ سننے لگے، اور پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کو پلٹ دو، اور اتنی اونچائی سے کہ کئی لاکھ کلومیٹر اوپر سے اگر کسی کو الٹا کوئی بلڈنگ سے کوئی گرتا ہے تو کتنا اس کا حال ہوتا ہے، اور اتنی اونچائی سے فرشتے جو ہے کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کو الٹا کر کے ان کو وہیں سے گرا دو، اور وہ بستی کو وہیں سے پلٹ دیا گیا، گرا دیا گیا۔ یہ گناہ تھا، لڑکوں کے ساتھ وہ حرام کاری کرتے تھے، ان کو وہیں سے پلٹ دیا گیا۔ اور یہیں پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے اوپر پتھر برساؤ۔ قرآن میں ہے کہ ان کے اوپر سنگباری بھی ہوئی، آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی قوم لوط پر، اور آج بھی وہ قوم، وہ علاقہ موجود ہے، جارڈن میں وہ موجود ہے۔ گوگل میں اگر دیکھیں گے تو آج بھی وہ سمندر جیسا جو ہے پانی جو ہے ایک دریا ہے، اور دنیا کا سب سے خطرناک زہریلا پانی اس کا ہے، اور ایسا پانی ہے کہ اس پانی میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے۔ یہ کبھی کوئی کوشچن سوال کر سکتا ہے کہ دنیا میں کون سی ایسی ندی ہے کہ اس ندی میں کوئی اگر جائے تو ڈوبے نہ؟ وہ وہی ندی ہے، بحر لوط، وہی قوم جس کو اللہ کی طرف سے عذاب اس طرح کا دیا گیا تھا، وہ جارڈن میں ہے، تحقیق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی داخل ہوگا تو ڈوبے گا نہیں، اتنا زہریلا اور گاڑھا پانی اس کا ہے، اور اتنی سطح زمین سے نیچے ہے، وہ اتنا خطرناک عذاب صرف ایک گناہ کی وجہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے اس امت پر، اور اس وقت جو ہے کہ پہلے 100 سال میں جو لوگ گناہ کرتے تھے، ایک رات میں لوگ گناہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ نئے سال کی رات میں جو ہے، جو سال شروع ہوا جنوری کا، وہ تو بہت زمانہ ہو گیا، لیکن ایک سمپل طور پر سمجھ سکتے ہیں ایک رات میں ایسا گناہ ہو جاتا ہے۔ کہاں وہی آج جارڈن میں جہاں اتنا سخت ترین عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس قوم پر، آج وہی جو ہے اگر تحقیق کریں، جب اس کا سہارا لیں جو ہے گوگل کا، تو وہاں 7 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے، اور اسی ہوٹل میں جو وہ برائی ہوتی تھی آج قانونی اعتبار سے وہی برائی کی جا رہی ہے۔ جو برائی ہوئی تھی، جس برائی پر اللہ کا عذاب آیا تھا، آج وہی برائی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی قانونی بنا کر کے، اس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، قانونی بنا کر کے آج وہی برائی 7 اسٹار ہوٹل بنا کر کے وہاں عیاشیاں کی جا رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ وہی فرمایا گیا کہ اس سرہ کا جو دور ہوگا خوشحالی کا، اس کو فتنوں سے تعبیر کیا گیا۔ دولت کا آ جانا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔